اپنے آپ کے اوپر قدغن نہیں لگائیں گے کہ ہم نے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی فلسطین قبلہ اول بیت المقدس ہمارا ان کے قبضے میں ہے، اور ہمارا دن رات گزرتا ہے غاب غفلت میں دنیا میں، تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ اور دکھ کی بات یہ ہے، میں نے ابتدا میں کہا، پچھلے جمعے بھی کہا کہ ہمارا مذہبی طبقہ تو اسلام کو استعمال کرتا ہی ہے، سیاستدانوں نے بھی اسلام کو استعمال کیا، اپنی مرضی سے استعمال کیا۔ اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم نے اسلام کے شعبوں کو نہیں جانا کہ شعبہ اسلام کا سب سے پہلے عقائد کا باب ہے۔ ہم عقائد ہی نہ جان سکے، آپ ہی میں سے لوگ اوپر جائیں گے نا، تو آپ کو عقیدے کے بارے میں کیا پتہ؟ آپ عقیدے کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ رسالت اور نبوت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی تازہ ترین مثال کل کی دوں، ہمارے سابقہ پاکستان کے جو سابقہ صدر ہے پاکستان کے، وہ دانتوں کا ڈاکٹر، اس کے علم کا عالم یہ ہے، اس کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ تقابل کرتے ہوئے کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے خان کو وہ مقبولیت دی جو نبیوں کو بھی نہیں ملی۔ کمبخت آدمی، جاہل، نالائق، تجھے اتنا بڑا منصب جس نے دیا ان پر بھی تھو اور تجھ پر بھی تھو، کہ تجھے یہی نہیں پتا کمبخت کو کہ کہاں انبیاء کرام علیہم السلام کا منصب جسے اللہ چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، یہ کسبی نہیں ہے، اور تو تقابل کر رہا ہے اپنے لیڈر کا نبیوں کے ساتھ، ڈوب کر نہیں مرتا۔ ہمارے سارے جذبات کو، ہمارے حلم کو یہ لوگ کچل دیتے ہیں، اور پھر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم دھیمے بولیں۔ ہمیں مارنے کے بعد تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم زبان دراز نہ کریں، ہم واویلا نہ کریں، تم جو چاہو کرو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ چنتا ہے، ان کو یہ مقام و مرتبہ سیاست کی وجہ سے نہیں ملا، ان کو یہ مقام و مرتبہ رب نے دیا ہے۔ اور جس طرح میں نے بھی پہلے ذکر کیا، اللہ فرما رہا ہے کئیوں کا ہم نے ذکر کیا، کئیوں کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو جن کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، جن کا تمہیں نام نہیں پتا، ان کے مرتبے کے بارے میں تم خاک جانو گے؟ اور تم کہو کہ جی اللہ نے خان کو اتنا درجہ دیا جتنا اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا، العیاذ باللہ تعالی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہو بھائی فلسطین تو بہت بعد کی بات ہے، اور پہلے ان نکموں کو، ان نالائقوں کو سدھارو، ان کی زبانوں کو لگام دو، ان کو سنبھالو۔ او خدا کے بندو، پہلے اپنے آپ کا اپنا احتساب کرو کہ تم منہ سے کیا بول رہے ہو۔ تمہیں تو یہی نہیں پتا، تم اقتدار کی ہوس میں اتنے آگے جا چکے ہو کہ زبان سے بات نکالتے ہو، بعد میں سوچتے رہتے ہو۔ یہ ایک سیاستدان نہیں، ہمارے سارے سیاستدانوں کا یہ حال ہے۔ اب ایک آوا بگڑا ہوا، کیوں؟ آپ لوگوں میں سے ہی لوگ اوپر جائیں گے، کیوں؟ بیوروکریٹ بنے گا، ٹیکنوکریٹ بنے گا، کوئی کسی منصب پر جائے گا، جب علم ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو سب سے پہلے عقائد کا باب ہے، اس کے بعد عبادات کا باب ہے، اس کے بعد معاملات ہیں، اس کے بعد اخلاقیات ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہمارے ایسے لوگ اٹھ کے ہمارا دل زخمی کرتے ہیں، چھلنی کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ان الفاظ سے رجوع کرو اور معافی مانگو، امت مسلمہ سے بھی مانگو اور رب تعالیٰ کے حضور بھی معافی مانگو، اس لیے کہ تم نے کیا کام کیا، کس کو کس سے تم نے تشبیہ دے دی۔ تو یہ ہمارے ان لوگوں کا حال ہے جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں، ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ کاش کہ آپ لوگوں میں درد دل جاگے۔ میں بات اختتام کی طرف کروں۔ ہمارا ایک صحافی ہے، وہ پروگرام کرتے ہیں، ایک ملحد نے صحافی بن کے دوسرے ملحد کو وہ ٹائٹل دیا کہ جی میں اللہ کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ دوسرا ملحد جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کے اپنا ٹائٹل لکھا یہ، اور یہ اس سے سوال کر رہا۔ اگر ہم درد رکھتے ہیں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کریں گے؟
کیا یہ احتجاج کافی ہوگا کہ آپ سڑکیں بند کریں 2 گھنٹوں کے لیے اور سڑکوں پر نکل کر شور مچا کر گھروں میں چلے جائیں؟ اس کے لیے تھنک ٹینک بنانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو لمبی حکمت عملی تک بنانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر ہوگی۔ قومیں حکمت عملی سے چلتی ہیں، قومیں پلاننگ سے چلتی ہیں، اندھا دھند چیزوں کا حل نہیں نکلتا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے